جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے باس اے بندے جو صرف اور صرف اللہ کی ذات واسطے پیدا ہوئے ہیں وہ دی عبادت کریں وہ دی بندگی کریں وہ دی فرما برداری کریں اس زندگی کے اندر پروردگار نے لاکھ نعمتاں فرمایا جڑیاں نعمتاں بھی اگر اسی گنتی کرنا چاہیے نہیں گن سکتے کریم پروردگار دیاں عطا کیتیاں نعمتاں دے وچوں رب نے اولاد دی نعمت عطا فرمائی ہے اس اولاد دے بارے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ قرآن نے اعلان فرما رہا ہے اے ایمان والے ہو کو بچو انفسکم آپ بچو واہلیکم اپنے آلو بچاؤ اپنی اولاد نو بچاؤ اپنے گھر والوں نو بچاؤ کس کو فرمایا نارا آگ کو بچاؤ ایمانداری نال دسیا نے باشعور انسان دیکھے ہو پروردگار نے اس دنیا دے اندر ایک فطرتی عمل ہے ہر انسان اپنی اولاد نال محبت کرتا ہے ہر انسان اپنی اولاد نال پیار کرتا ہے اور پیار دا عالم ایسا ہے اگر دنیا دے اندر انسان کی اولاد کو کوئی ضرر پہنچے کوئی تکلیف پہنچے انسان ماں یا باپ روے بے قابو بے اختیاری ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے کوئی بھی دنیا کا ماں باپ ایسا نہیں جڑا اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت کر لے امام الانبیاء دی غلامو یہ فطرت دی عمل ہے اس دنیا دے اگر دنیا دے اندر اگر بیٹے دا ہاتھ کر جاوے باپ تکلیف اندر آ جانا ہے میں یہ زمان کے دیکھی آئے اگر دور دراز باپ ہوئے بیٹا جدائی ہوئے اگر بری خبر مل جاوے بیٹے دی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے اس بیٹے نہ ماں دے باپ دی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اگر وہ خدا نہ ہاستا کوئی ایکسیڈنٹ دی خبر سن لے ماں یا باپ دونوں تڑپ جاندے نے تک سکون نہیں ہونا جب تک یہ کھانا دیکھ نہ لین اگر جتنی انہوں نے تکلیف ہوتی ہے جتنی بچیاں کو تکلیف ہے اس کو زیادہ یزید ماں باپ بھی اٹھانے نے ایسی میرے رب نے ایک کشش رکھی ہے ایسا رشتہ بنایا ہے امام الانبیاء دی غلاموں اے رب نے ایسا رشتہ دیتا ہے ایسی محبت رکھی ہے اولاد دی ہونی بھی چاہیے اے درد اور تکلیف محسوس ہوتی بھی ہے ہونی بھی چاہیے کیونکہ رب نے انسان بنایا ہے ہر چیز اپنی اولاد نہ محبت کرتی ہے پر سنو امام الانبیاء دی غلاموں اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں امام والی ہو آپ بھی بچو اپنی اولاد نو بھی بچاؤ آگ تو بچاؤ او سی آگ تو جدائیں پتھر دے انسانی ہوئے اٹھے دے فرشتے جنہ دی ڈیوٹی ہے اور رشوت نہیں لے دے وہ کسی کی سفارش نہیں مندے امام الانبیاء دی غلاموں اس پر فطر نو دے اندر اولاد دی تربیت دی اور شدت نہ ضرورت ہے 15 سال دا موقع رب نے عطا فرمایا بچہ تیرے اختیار کے اندر بھی ہے وہ دینا نیکی لکھی جا رہی ہے نہ گناہ لکھیا جا رہا ہے پھر خصوص گناہ نہیں لکھے جانے تو امام الانبیاء دی غلاموں اس 15 سال دی زندگی دی اندر ماں باپ دی ذمہ داریاں دی اندر پہلی ذمہ داری کی ہے پہلی ذمہ داری ہے جو رب دی ذات کسے عورت نو حمل پھرا دے بچہ ماں دے پیٹ دے اندر آ جاوے پہلی ذمہ داری ماں باپ دی تو شروع ہوئی ہے وہ کیڑی ذمہ داری ہے ماں دے بدن دے اندر بچہ آ گیا ہے ماں باپ دی ذمہ داری ہے لقمہ حرام نہ اندر نہ حرام دا لقمہ اندر ہون اتحاد کر لے حرام دا لقمہ اندر حرام دا لقمہ اندر جے ماں حرام دا لقمہ کھائے دی تو دا تاثیر بیٹے نوں پہنچے گا
تاثیر بچے نہ پہنچے گا. جی کسی دا خیال ہوئے میں نہیں پہنچتا تو کی خیال ہے جی اماں پوری زہر دی کھا لے تو بچہ تو من بچ جانا ہے نہیں بچ جانا. جی زہر دا اثر ہو سکتا ہے ماں مری تو بچہ بھی مرے گا تو پھر حرام دے لقمے دا اثر نہیں ہو سکتا. ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ یہ ماں باپ دی ذمہ داریاں کی پہلی ذمہ داری ہے. جدو رب دی ذات کچھ عطا کر دے وے امید لگ جائے تو پھر کرنا کی ہے رزق حرام نہیں. اللہ رب العزت نے انسان دے وجود دے اندر کافی طاقتاں رکھیاں جنہاں دے اندر ایک کلام کرن دی بھی ہے ویکھن دی بھی ہے سنگن دی بھی ہے سماعت کرن دی بھی ہے. انہاں طاقتاں نے وچوں سب نوں پہلی کیڑی طاقت جہاں ظہور ہوتا ہے وہ طاقت سماعت. طاقت سماعت پہلا سب نو جڑا بچے دیا جڑی تین چیزاں نا دیکھنا بولنا تے سننا انہاں تیناں طاقتاں دے وچوں سب نو پہلا جیڑی طاقت بحال ہوندی ہے انہوں سماعت کہندے نے. انہوں شمار یعنی کہ سب نو پہلا بچے جا شعور ہوندا ہے وہ سنندا ہوندا ہے. اس بعد بچے نے شعور ویکھن دا ہوندا ہے. اس بعد بچے نے شعور بولن دا ہوندا ہے. یہ تسی عام روٹین تے ویکھ لویا بچہ یہ پہچان نہیں کر سکتا. بچہ پیدا ہوندا نا تے پہچان نہیں کر سکتا لیکن کدھر آواز آوے کوئی کلام کرے کھڑک آوے بچہ اودے کان چوکتا ہے تھوڑا اودے متوجہ ہوتا ہے. یعنی کہ معلوم ہویا کہ یہ جو سماعت والا منظر ہے نا سماعت والا یہ رب کی ذات وہ سب نو پہلا کھولتا ہے. یہ فہم ہے سنن والا سب نو پہلا یہ طاقت جاری ہوتی ہے. اس واسطے جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کان کے اندر اذان آتی رہتی ہے. جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے اذان آتے ہیں. یہ اذان اس واسطے آکھی جاتی ہے کہ بچہ شعور رکھتا ہے. پھر اس اذان دیا ایک تے وہ سماعت کے اندر جڑی پہلی آواز آوے وہ اللہ اور رسول دے سبحان اللہ اللہ دی وحدانیت دا تذکرہ ہو گیا. انسان دے آن دے مقصد جڑے نے وہ سامنے رکھے گئے انہوں سماعت وچ آ گئے. پھر اس دا فائدہ یہ ہوتا ہے کوئی بندہ پاگل ہوئے یا مرگی دا مریض ہوئے اس بندے دے کان میں اذان آکھی جائے اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت دی وحدانیت دا تذکرہ اور کان میں ابتدا وچ ہو گیا. دوجا اس دا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے دے وجود دیاں کئی بیماریاں اس اذان دی وجہ نال ختم ہو جاندی ہیں. بچے دی کئی وجود دیاں بیماریاں اس اذان دے نال ختم ہو جاندی ہیں. رب انہوں صحت عطا کر دیندا ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام عرض کر رہا پہلا ماں باپ حرام دا لقمہ نہ کھان. دوسرا جنہوں ماں نے پیٹ دے اندر بچہ ہونا ہے سماعتی طاقت ہوتے بھی بحال ہو چکی ہوتی ہے. ماں اگر قرآن پڑھن والی ہوئے گی ماں اگر میرے محبوب دے درود پڑھن والی ہوئے گی ماں اگر میرے آقا علیہ السلام دیا شانہ سنن والی بیان کرن والی ہوئے گی ایک گرنٹی علی بات ہے اس بچے نو قرآن دا تصویر ماں دے پیٹ دے اندر پہنچ لیا ہوئے اسے بچہ محسوس کر لیا ہوئے گا. اگر ماں فلمہ میں پڑھن والی ہوئے ماں دیا دے گانے سنن والی ہوئے پھر اگر وہ بچہ دنیا دے آئے تصویر دے پہلے لے کے وہ دنیا دے آ چکی آئے. امام الانبیاء نے غلاموں اے پیدائش تو ہون تو پہلا دو کامنے کے ماں کی کرے اکھاں دے نال قرآن ویکھ کے اس زبان دے نال قرآن پڑھے بچے دیاں سماعتاں تک قرآن دی آواز جاوے گی. میرے آقا دے درود کثرت نال پڑھے بچے دے کنا تک میرے آقا دے درود دی آواز جاوے گی. پھر اس کے حلال ہوئے حرام نہ ہوئے. اگر حرام دے لقمے نال بھگوان ماں دے پیٹ دے اندر چڑھے گا پھر وقت جدوں آوے گا دنیا دے پہنچے گا اوہ یسد تصیر اوہ وجود کے اندر ہوئے گا. ماں باپ دا کبھی فرما بردار نہیں بنے گا کیونکہ ماں نے خود زہر کھلایا ہے. جڑا زہر دے وجود کے اندر رچیا ہے آج وہ دے وجود دے وچوں بے
زندگی دی خوشبو ہوتی ہے امام الانبیاء دے غلامو آؤ یہ دو سینہ پڑھائش تو پیدا نہیں اور دنیا کے اندر بچہ آ گیا میرے آقا نے صلوات و سلام اللہ فرمانے سب نو پہلا اس بچے نو کسے سفید کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جاوے یا سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جاوے اور کسے نہ گدا کپڑا نہ ہوئے یا سفید ہوئے یا سبز ہوئے اس بعد کام کے اندر اذان کی جاوے کبے کے اندر تکبیر کی جاوے اس بعد نو گھڑتی کی جاوے پھر میرے کریم فرماتے نے خدا نام رکھیا جاوے نام دے وچوں میرے آقا فرماتے نے سب نال زیادہ پسندیدہ نام میرے جنہاں دی نسبت اللہ نال سبحان اللہ سب نال پسندیدہ نام کیڑا ہے جی جنہاں دی نسبت اللہ نال مثال دے طور تے نام رکھنا ہے محمد عبداللہ محمد عبداللہ کتنا نسبت ہو گئی دی اللہ نال دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت دے دوسرا انہوں نے فرمایا کہ میرے نام اٹیچ کر کے اپنے بچے کا نام رکھیا کرو دوسرا فضیلت والا نام حضور کے نام نال ملا کے ادا فائدہ کیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میری نسبت نال اپنے بچے کا نام رکھیا میری نسبت نال اپنے بچے کا نام رکھیا صرف میری محبت وچ آ کے میری محبت وچ آ کے آقا فرماندے نے دن قیامت میں او دے باپ دی بھی سفارش کراں گا اس بچے دی بھی بخشش فرما دے سبحان اللہ اس بچے دی بخشش دا بھی میں سفارش کراں گا او دے باپ دی بھی دی وجہ نال جی اس برکت اس نام دی برکت دی وجہ نال صرف میری محبت تے جا کے اونے نام رکھیا حضور فرماندے نے دن قیامت میں دعا دی شفاعت کر دے سبحان اللہ میں دعا دی ہن ساڈا جڑا معاشرہ آ گیا نہ کچھ جنے تے اجے نہ او دسو جڑا کے کسے کولوں تے نہیں آندا ہے گل عجیب عجیب قسم دے ایسے ایسے نام جنہاں دے جڑے بے معنی نے اور کچھ ایسے نام نے جنہاں دے معنی بہت غلط نے مسلمان دے بھی نہیں دیندا انبیاء دے ناماں دے اپنے بچیاں دے نام رکھو نسبت والے اللہ دے کتنے نبی ہوئے ہیں 1,24,000 قوم میں نبی سارے نبیوں دے نام ساڈے کول موجود نہیں جتنے انبیاء دے نام ہیں نے انہاں ناماں دے بچیاں دا نام اللہ دے نال منسوب کر کے نسبت جس طرح میں مثال پیش کیتی ہے میں اگے بھی عرض کیتا کچھ نام ایسے نے جڑے نام شراکت لینے ہیں لیکن اس طرح پکارنا ناجائز ہوندا ہے یعنی کہ نام عبد الرزاق نام ہے ادھے وچ کوئی عرض نہیں نام رکھن عبد الخالق